اسرائیل کی قید سے رہائی کے بعد سابق سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں مشتاق احمد نے کہا کہ 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ 5 دن اسرائیل کے ایک صحرا میں واقع بدنام زمانہ نیگیٹو ڈیزرٹ جیل میں رہا۔ اس دوران ہمارے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، آنکھوں پر پٹیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں۔ مصر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور ترکی کے انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن بدھ کے روز مصر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے عہدیدار ماجد الانصاری نے الجزیرہ کو بتایا کہ قطری وزیر اعظم شرم الشیخ میں دیگر ثالثوں جن میں امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہیں، جس سے ملاقات کریں گے۔ تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان سعودی عرب کو افرادی قوت کی برآمدات میں دگنا اضافہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ عرب نیوز میں شائع رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں پاکستانی افرادی قوت کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث پاکستانی حکام اس معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2020 سے لے کر 2024 کے درمیان پاکستان سے تقریباً 18 لاکھ افراد روزگار کے لیے سعودی عرب گئے، جو کہ 2015 سے 2019 کے درمیان سعودی جانے والے افرادی قوت سے 21% زیادہ ہیں۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تنظیم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی بنیاد پر غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ چاہتی ہے، تاہم اس کے کچھ بنیادی مطالبات برقرار ہیں۔ حماس کے سینئر رہنما فوزی برہوم نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کو 2 سال مکمل ہونے پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے مصر میں موجود حماس کا وفد ایسے معاہدے تک پہنچنے کے لیے تمام رکاوٹیں دور کرنے پر کام کر رہا ہے، جو غزہ کے عوام کی امنگوں پر پورا اترے۔